بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ایک شخص نے آتے ہی بڑے سادے، بڑے دھیمے، بڑے میٹھے انداز میں عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فوراً میرے کریم نے فرمایا تو تیاری بتا، تیری قیامت کے لیے تیاری کی ہے کیا ہے؟ عرض کی حضور کوئی زیادہ نفلی نمازیں، نفلی روزے تو نہیں، فرائض کی تو پابندی بہرحال ضروری ہے، میں کوئی کثرت صوم و صلات تو نہیں کر سکا۔ تو فرمایا پھر قیامت کا کیوں پوچھتا ہے؟ اس کا سرمایہ دیکھو کیا ہے، یہ صحیح بخاری ہے، قیامت کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں۔ تو اساں جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ حضور اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں۔ اب میرے کریم نے محبت کا سرمایہ اس نے پیش کیا نا، حضور پیار ہے نا میرے پاس، تو نبی پاک نے اب اس پر ریزلٹ اناؤنس کیا، نتیجے کا اعلان فرمایا۔ میرے کریم فرمانے لگے سن پھر نتیجہ یہ ہے، ایک بہت ساری عبادتوں پر ثواب ملتا ہے نا، اس عبادت پر یہ ثواب، اس تسبیح پر یہ ثواب، یہ بھی اس کے پاس سرمایہ ہے نا۔ حضور ثواب کا اعلان کرنے لگے، کریم فرمانے لگے سن پھر جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اساں کول حضور دے بیٹھ رہے ہیں، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے، اسی کے ساتھ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ تو بات کر کے تشریف لے گئے، چلے گئے۔ میں نے عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات میں بھی کر لوں؟ تو حضور نے فرمایا کرو۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں حضور میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی کرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں، اور سیدنا عمر فاروق سے بھی کرتا ہوں، حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا انس سارے مل جل کے جائیں گے جنت میں۔ کچھ نہ اپنے لہجوں کو، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ میں دیکھتا ہوں لوگ نا مطلب لڑتے، ناراض ہوتے، غصہ کرتے، بکھرتے، شکوے کرتے، پریشان ہوتے، ہر وقت کی آزمائش، ہر وقت کا دکھ، او یار اس سے نکل آؤ، تھوڑا ہنسنا بھی تو سیکھ جاؤ نا، تھوڑا پیار کرنا بھی تو سیکھ جاؤ نا، تھوڑا کسی چیز کو نا، کسی چیز کا ذائقہ لینا بھی تو سیکھ جائے نا۔ کچھ ضروری ہے کہ ہر بات پر بندہ جھگڑا ہی کرے؟ کچھ باتیں کوئی بندہ بات کر بھی جائے نا تو اس کا کبھی لطف بھی لینا چاہیے۔ مطلب ہر جھگڑے، ہر سوال کا جواب ہوتا ہے؟ بولے نہیں ہوتا ہر سوال کا جواب۔ تو آپ کہیں گے کہ شاید یہ ہمیں ان پڑھ ثابت کر رہے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے پاس ہر سوال کا جواب کوئی نہیں۔ چلیں آپ کو نہیں کہتا، اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضور سوال کا جواب دیں، فرمایا نہیں پتا مجھے۔ کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو، سوال کا جواب نہیں آتا؟ فرمانے لگے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا۔ ہر سوال کا جواب کیسے ہوتا ہے؟ اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کہیں بھائی نہیں پتا مجھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ عالم کی تعریف یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عالم اس کو کہتے ہیں جو رب سے ڈرتا ہے، تو اس نے ڈر کے بات کرنی ہے جتنی بھی کرنی، اس نے علم بتانے کے معاملے میں بلا وجہ بے باک نہیں ہونا۔ ہم نہ ہر سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، ہر بندے کو منہ لگانا چاہتے ہیں، اس طرح نہ کریں۔ کچھ لوگ بڑے سارے آتے ہیں، اب ہر بندے سے بندہ الجھ جائے، اس کی بیچارے کی طبیعت خراب ہے، وہ کہیں سے لڑ کے آیا ہے، وہ اس کا کوئی نہ، وہ کوئی اس کے پاس ایسی جگہ ہے جس سے وہ پیار کرے، نہ کوئی اس کا انداز ہے، نہ اس کا کوئی شیخ ہے، نہ اس کی کوئی محبت ہے، نہ کسی کو استاد مانتا ہے، نہ کسی بھائی کا ادب کرتا ہے، نہ وہ پسند کرتا ہے، تو آپ بلا وجہ الجھ رہے ہیں۔ چھوڑ دیں اسے، اپنی زندگی محبت والی بنائیں، پیار والی۔ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ سلسلہ چشت کے امام ہیں، حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کے نام کے ساتھ حضرت مولانا لگتا ہے۔ کیا؟ بول کے بتائیے، نہیں بولتے آپ، کیا لگتا ہے؟ یہ جو حضرت مولانا ہوتے ہیں یہی پیر ہوتے ہیں اصل میں۔ جی ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ہو گئے، وہ لگتا ہے مینوں۔ حضرت مولانا ہی پیر ہوتے ہیں۔ پیر کا کام ہے نا آپ کو دین بتائے،
کہ صرف پھوکا والا پیر ہوتا ہے؟ پیر کا کام ہے دین بتائے، تو جو ہر جمعے دین بتائے، جو کئی کئی نسلوں کو قرآن پاک پڑھائے. تھوڑا سا نا کرائٹیریا بھی تبدیل کریں. یہ جی پیر صاحب ہے، یہ سال کے بعد آتے ہیں، کیا لینے؟ کہتے ہیں گندم کا توڑا. کیا مذاق بنایا ہوا ہے. جہالت کا نام طریقت رکھ دی ہے. باہر نکلیں ان مصیبتوں سے. یہ جاہل بلا وجہ سوار ہو جاتے ہیں، سال کے بعد آتے ہیں. آپ پورا سال اتنا اپنے امام کو نہیں دیتے جتنا ایک چکر میں اس جاہل کو دے دیتے. مہربانی کریں آپ. فروغ علم تب ہوتا ہے جب علم کی سپورٹ ہوتی ہے. تھوڑا سا نا چیزوں کو تبدیل کریں، بدلیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ حضرت ہیں، مولوی صاحب کی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو پیر صاحب کی چھوٹی ہو تو بیعت ہو جاتی ہے. ہو جو ناراض کوئی گل نہیں، ہو جاتی ہے بیعت اس کی. کمال آدمی ہے بھائی. وہ مولوی صاحب کی داڑھی سارے چیک کرتے ہیں کہ پوری ہے کہ نہیں، تو پیر صاحب اندر داخل ہو تو ان سے بھی کہا کرو ذرا ٹھہر جا، پہلے پوری کر. خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر. حضرت سعدی کہتے ہیں جو حضور کے طریقے پہ نہ چلے وہ کس طرح منزل تک پہنچ سکتا ہے. اصل حضور کی سنت ہے، شریعت ہے. اس لیے زندگی کے اندر اصول بنائیں. اصول ہم مانتے صحیح کر کے ہیں، صحیح کر کے مانتے ہیں، پر ماننے سے پہلے بھی ذرا صحیح کر کے سوچتے ہیں. ان چیزوں پر ضرور. حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی محبت کے آدمی تھے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا. ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑی بڑھنے لگ گئی. تو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں کہ کس بندے کی آج کل واہ زیادہ ہے. یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ بندہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے. یہ پسند نہیں کرتے. تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں، ہزاروں کا مجمع جمعے میں جاتا ہے، بڑا رش ہے. اس نے ایک طوائف کو تیار کیا کہ جا کے نا تو معاذ اللہ اس طرح کی اداکاری کرو کہ الزام لگ جائے. اب بعض بندے اداکاری اس طرح کی کرتے ہیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے. تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے. تو منٹ لگاتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں. حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیاں ادھر ادھر مریدوں کا رش تھا. سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی. دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے، کیا کردار رکھتی ہے. سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم. شیخ نے نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام. تو اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسی بڑی جاننے والی نہیں. بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے. اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں. بڑے تیز ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں بڑی. اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی صحت کیسی ہے. وہ کمر میں درد تھا، اس کا کیا حال ہے. اب وہ جو سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں. وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے ہیں. تو فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے دے گئے. میں ابھی دکاندار کے پاس گئی ہوں، اس نے لیا ہی نہیں. مجھے تو کچھ سودا چاہیے تھا، یہ پہ کھوٹے سکے. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. ہر جگہ الجھنا نہیں چاہیے. زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے. حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے، مسکرائے، اور مسکرا کے نا تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو نقلی دے جا، اصلی لے جا، اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. آپ محبت کریں گے، سامنے والا آئے جتنی مرضی نفرت لے کے آئے. ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں؟ ہمارے پاس وہ شے ہی نہیں جو لوگ چاہتے ہیں پیدا ہو. کہاں سے لائیں وہ نفرت؟ وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں؟ وہ کہاں سے لائیں گفتگو جو گفتگو اس طرح کی ہے کہ ویسے کوئی شریف آدمی نہیں کرتا؟ کیسے لائی جائے؟ آپ کسی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنا لہجہ خراب، وہ جو کر رہے وہ اس کا معاملہ ہے. ہم تھوڑی، ہم محبت والے اپنی بولی بولتے ہیں. وہ کس طرح سامنے والے کی سطح پہ اتر کر بات کریں گے؟ حضرت نے فرمایا پتر ضرورت پڑے تو دوبارہ بھی آ جانا. یہ بات کرتے ہی نا پھر شیخ سیڑھیاں اترنے لگے. اور جب سیڑھیاں اتر گئے تو 3-4 منٹ کے لیے وہ بی بی سختے میں آئی، کانپنے لگی. پھر دوڑ کے جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی. کہنے لگی بابا ایک بات تو بتا، تو مٹی کا بنا ہے کہ کستوری کا؟ تو سندل کا بنا آدمی؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی، الزام لگانے آئی. چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرا دیتے.
तेरा चेहरा जलाल से सुर्ख हो जाता। और मैं बदनाम करने आई, और मैं दिल्ली की वो वाली खातून हूं जिसे कभी किसी ने बेटी नहीं कहा, कभी किसी ने बहन नहीं कहा, अपनों ने भी रिश्ते बनाने छोड़ दिए। जिसने देखा बुरी नजर से देखा, पर तू किस मोहब्बत का आदमी है, मैं बदनाम करने आई और गुनाहों में लिथड़ी हुई को तूने बेटी बना लिया। ये जुमले कहते ही उस खातून ने दुपट्टा उठाया, चेहरे पे ओढ़ा और कहने लगी, दिल्ली वालों अब मैं तुम्हें बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है। अब मैं बताऊंगी, आज के बाद मेरे मकान को कोई गाने बाजे की जगह समझ के ना आना, उसे मैंने मस्जिद बना दिया है। कयामत तक मदीने वाले के नाम की अज़ानें पड़ी जाएंगी। मस्जिद का इरादा कर दिया है। अपने सुने जी, अपने लहजों में मोहब्बत। सामने वाला वो हमारे यहाँ ना दो चार फलसफे भी हैं हमारे। कुछ लोग कहते हैं दुख बड़े हैं इसलिए मैं सख्त हो गया हूं। दुख बड़े हैं पीर साहब, आप तो गाड़ी में बैठ के आए, अकीदतमंदों का हुजूम है, प्यार है, हमारे पास दुख बड़े हैं। तो मैं कहता हूं आपको पता नहीं है ना, दुख जिस जगह जाते हैं ना वो रंग जरूर बदलते हैं पर रहते दुख ही हैं, रहते वो हर एक के पास है। इसलिए कि दुख प्यारे बड़े हैं ना, नबियों रसूलों के पास भी रहे हैं। और हमारे दरवेशों ने हमें सबक पढ़ाया है कि दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहें प्यारे। अगर वो इस तरह खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो दुख तो हर बंदे को है। अब क्या बंदा हंसना छोड़ दे, मैं दुखी बड़ा हूं तो लिहाजा तल्ख हूं। ओ भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लोगों सारे नबी सताए गए और मैं सबसे ज्यादा सताया गया। आप कभी सीरत मुबारका पढ़े ना, हिजरत से पहले क्या हाल है, कभी कांटे हैं, कभी पत्थर हैं, कभी ओजड़ियां हैं, कभी ताइफ में रोड़े। हिजरत के बाद क्या हाल है, कभी बदर में तलवारें, कभी उहद में तलवारें, कभी खंदक में तलवारें, कभी मुनाफिकीन की साजिशें, कभी कुछ कभी कुछ। आज अव्वल ता आखिर दुख ही दुख। लेकिन हजरत हारिस बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों मैंने अपने करीम महबूब अलैहिस्सलाम को जब भी देखा है मुस्कुराते ही देखा है, मुस्कुराते ही देखा। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। हुजूर तो हल्का सा मुस्कुरा देना तो जो बड़ा रोने वाला हो वो हंस पड़ता है। अब यहाँ सवाल पैदा होता था कि फिर तो बड़ा इंतजार करना पड़ता होगा कि हुजूर तस्की फरमाए। फरमाते इंतजार नहीं करना पड़ता, इंतजार नहीं, ये तबस्सुम हुजूर की आदत है। ये हुजूर की, ये जो आला हजरत का सलाम है ना, ये तो पूरी सीरत है हुजूर की। फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है हुजूर की तबस्सुम फरमाते रहे। तो नबी पाक तो इन दुखों में मुस्कुराया सरकार ने। तो हमें हुक्म ये है, दुख तो रहेंगे लेकिन उन दुखों के बीच भी, चूंकि दीन मोहब्बत वाला है, हमने मोहब्बत छोड़ दी, हमने प्यार छोड़ना, हमने किसी किस्म का कोई। मैं ना कॉलेज में पढ़ता था तो ये पापड़ बेचने वाले आते हैं, चूरन बेचने वाले और चिप्स बेचने वाले। ये इन लोगों का आपके ख्याल में कितना को बिजनेस होगा, कितनी को इन्वेस्टमेंट होगी? कोई 8-10 हज़ार इतना ही है ना, इससे ज्यादा तो नहीं होता। तो एक आदमी ना वो कॉलेज के बाहर पापड़ बेचते थे, वो छोटे छोटे, वो सुबह लेके आते। तो वो जब छुट्टी हो जाती तो सारे लोग जो थे, वो बच्चे जिसके पास पैसे होते वो ले लेता। अब कुछ ऐसे होते कि जो देखते जरूर पलट के, खरीदते ना। हालांकि काफी सारे लोग इस उम्र में साहिब हैसियत होते हैं, जब कॉलेज के लेवल तक जाते हैं। आखिर में वो शख्स पता क्या कहता, वो आता तब भी हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, और बड़े खुश हो छुट्टी हो गई है तो अनु मैं भी आ गया पापड़। अब वो पता क्या करता, वो आखिर में कहता, जब बहुत सारे लोग ले लेते तो आखिर में कहता कि भाई जिसके पास नहीं है उधार भी मिल जाएंगे। अगर फिर भी गाहक करीब ना आता तो कहता जो उधार पे भी राजी नहीं उसे मुफ्त में मिल जाएंगे। मैंने उसे एक दिन पूछा कि जनाब आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, ये शुगर मिल है? कहने लगे जी मकान भी किराए का है, हालात भी बड़े खस्ता हैं। कई दफा शाम को खाना ले जाता हूँ, ना लेके जाऊं तो मेरी बीबी कहती है रोते ना घर आना, हंसते आना। अचार डाल लिया मर्तबान में, दोनों बैठ जाते हैं आराम से। औलाद कोई नहीं, अल्लाह ने दी नहीं, उसकी हिकमत है। बड़े राजी हैं, बड़े खुश हैं। मैं और वो दोनों मिलकर रात को पापड़ बनाते हैं, सारे काम करते हैं। खुशी है, अल्लाह पे तवक्कुल है, भरोसा है। जिसने राजी रहना है उसने इसमें भी रहना है, और जिसने नहीं रहना
وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ کبھی سائیکل سے موٹر سائیکل مل جائے نا، مل گئی. اب کہتا ہے اس کے ٹائر کبھی 4 ہو جائے نا، ہو گئے. مل گئی اس کو مہران، کہتا نہیں چھوٹی ہے، کبھی بڑی ہو جائے نا. او بھائی تو نے تو کہیں ٹھہرنا ہی نہیں، یہ تو معاملہ روز آگے جائے. بس دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے، جسے رب نے جو دے دیا ہے وہ اس پہ راضی ہے. آپ سمجھ لیں، میں نا اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جس خاندان میں رب نے چاہا ہے مجھے پیدا کیا ہے، جو چاچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے، جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے، جو دوست احباب رب نے مجھے دیے مجھے بڑے ہی پسند کر لیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو. ہمیں نا یہ ایک عجیب سا ہمارے اوپر بات سوار ہو جاتی ہے کہ وہ جی دکھ بڑھے. ایک اور بھی مسئلہ ہے محبت نہ کرنے کا، راضی نہ رہنے کا. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ایک اور بھی مسئلہ ہے، کہتے ہیں جی میں بندہ کھرا ہوں لہذا میں ذرا کڑوا ہوں، میں سچ بولتا ہوں چاہے کسی کو برا ہی لگے. یہ بھی اپنا فلسفہ ذاتی بعض لوگوں کا. لہجہ ٹھیک اپنا نہیں ہوتا، نام سچ کا لگا دیتے ہیں بیچارے کا. کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں. تو میں کہتا ہوں اس پر بھی آپ سجدہ صاحب کر لیں، یہ بھی بات درست نہیں. اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے، پر بڑا ہی میٹھا کر کے بولا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی آپ کا اپنا ذاتی فلسفہ ہے. سچ کو بھی سونا کر کے بولنا چاہیے، اسے بھی دلائل کی روشنی میں بولنا چاہیے. آوازیں نہیں اونچی کرنی چاہیے، دلیلیں مضبوط کرنی چاہیے. آوازیں نہیں، کوئی آپ کے زوردار آواز سے معاملہ، لوگ آپ کی دلیل سے. بلکہ ہمارے حاجی صادق صاحب، ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لہجہ نرم دلائل گرم. فرماتے تھے دلائل مضبوط ہونے چاہیے کہ آپ کی آواز سے آپ لوگوں پر دھاک بٹھائیں تو محبت کریں، پیار کریں. آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں سے پیار کریں، آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں پہ دست شفقت رکھیں. آپ لوگوں کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کریں، آپ اپنے دل کو وسعت دیں، تھوڑی محبت کریں. بڑے بڑے اچھے نظام تھے، چھوٹا سا ہمارا اختلاف ہوتا ہے اس کو ہم نفرت بنا لیتے ہیں. نفرت آگ جل رہی ہے گھروں میں، شوہر بیچارہ رات کو گھر آتا ہے تو وہ بعض لوگ ایسے ہیں جو گھر جانا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کوئی نہ کوئی خوفناک خبر سننے کو ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. بہو کی تربیت نہ کرو، بیٹی کی کرو. بہو تو آپ کو اپوزیشن سمجھتی ہے، آپ سے تربیت لے گی. جو سبق بہو کو دینا چاہتے ہو وہ بیٹی کو دو، اپنی بیٹی کو. وہ جب کسی کی بہو بنیں گی تو ماحول صحیح ہو جائے گا. ہم نہ داماد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. داماد آپ سے تربیت لیتا ہے، اس کا تو نخرہ عروج پہ، وہ کہاں تربیت لیتا ہے. آپ داماد کی تربیت نہ کریں، بیٹے کی کریں. بیٹا اچھا ہوگا تو کسی کا داماد بنے گا تو اس گھر میں تکلیف نہیں ہوگی. میرے عزیز محبت تقسیم کریں، محبت کی بولی بولیں، انداز محبت والا اختیار کریں. اگر کچھ بندہ آپ کے سامنے عذر لاتا ہے، مجبوری بیان کرتا ہے، اس کی مجبوری کو قبول کریں. آپ لوگوں کو گنجائش دیں، اچھا گمان پیدا کریں، اچھی سوچیں لائیں. میں دیکھ رہا ہوں تیزی سے ہمیں سبق پڑھائے جا رہے ہیں، تیزی سے. دنیا میں 2 ہی بندے ٹھیک ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں، دوسرا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے وہ ٹھیک ہے. بھئی میرے علاوہ بھی بڑی دنیا ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ترمذی شریف میں، حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ زیادہ لوگ گمراہ ہو جائیں اور 2-3 ہی صحیح رہ جائیں. تھوڑا سا کسی اور کو بھی گنجائش دیں، کسی اور کو بھی موقع دیں، کسی اور سے بھی پیار کریں. اپنی طبیعتوں کو، دلوں کو وسیع کریں، لہجے محبت والے. میں آپ سے عرض کروں، آپ کا لفظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے اور لہجے بھی ٹھیک ہونے چاہیے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں اور لہجہ ٹھیک نہیں تو لہجہ بھی اثر کرتا ہے بندے پر. لہجہ بھی. بیٹا میری بات سننا، یہی لفظ ہے. بیٹا بات سن، یہ بھی لہجہ ہے، وہ بھی ایک لہجہ ہے. آپ کا صرف جملہ ہی، بعض لوگ کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہے. وہ بھائی تو نے کہا تو کچھ نہیں، پر تیرا انداز بڑا جارے آنا ہے. وہ بیچاری ساس بوڑھی ہو گئی ہے، سسر بوڑھا ہو گیا ہے، شوگر کے مریض ہیں، بار بار بھوک لگتی ہے، تکلیف ہے. بیٹا اپنی بیوی کو جاتی دفعہ کہہ گیا اماں ابا کا خیال رکھنا. وہ آئی ہے صبح، اس نے آ کے کہا ابا جی ناشتہ لاؤں؟ کا پتر مجھے ابھی بھوک نہیں. 2-3 گھنٹے کے بعد اس نے کہا بیٹا، وہ تلخ بولی ہے جی، کہا جی ہے اس نے. لفظ جی بھی کبھی سخت ہوتا ہے.
नहीं, लहजा सख्त होता है। उसने जी कहा पर सख्त कहा। फिर जब वो आई तो उसने कहा, भी तो पूछ के गई थी। क्या हो गया जी? अल्लाह आपको खुश रखे, थोड़ा सा बस टाइम और जी। मेरी तरफ देखें जी, आप सारे उधर देखेंगे तो परेशानी हो जाएगी। अल्लाह आपको खुश रखे, थोड़ा टाइम दें, बात मुकम्मल। नहीं, नाराज नहीं, गल मुहब्बत ही हो रही, तुझे गुस्सा करने लग, अभी तो इतना सबक पढ़ाया है। तो वो खातून ना जी सख्त लहजे में वो खाना लाई और खाना ला के कहने लगी कि अभी तो पूछ के गई थी। हमने कहा बेटा चलो भूख लग गई है, ले आओ। अब वो लाई है तो उसने जोर से पटका है बर्तन, दरवाजा गई है तो जोर से बंद किया। तो इस अंदाज में भी बूढ़े को तकलीफ महसूस होती है। वो शाम को जब बेटा आया तो सास ससुर रो ही पड़े, कहने लगे इसको समझा, तेरी बीवी बड़ी तौहीन करती है। तो खामद ने बुलाया कि अब्बा अम्मा तेरी शिकायत कर रहे हैं। तो वो कहती है कि इन्होंने पूछो मैं आख्या की है। उन्हें आख्या थे कुछ भी नहीं। कोई जुमला बताया जा सकता है? बोले कोई लफ्ज है ऐसा जो गिना जा सके? उसने कहा पर छोड़ा भी कुछ नहीं। कुछ लहजे इतने सख्त हैं, कुछ अंदाज इतने सख्त हैं। जब आप किसी गरीब आदमी ने आपको जाके अपना दुख सुनाया, आप घूमने वाली कुर्सी पे बैठे थे, उसने कहा चौधरी साहब, सेठ साहब, नवाब साहब, नाराज ना होना, पीर साहब भी, हजरत साहब भी, अल्लाह माशाल्लाह, उसने अपना दुख सुनाया, मुझे को थोड़ी जरूरत पड़ गई है, मेरी बेटी की शादी है। आपने कुछ भी नहीं कहा, सख्त नहीं। लेकिन जब आप कुर्सी घुमा के मुंह इधर को कर लिया ना आपने, और आप कोई और काम करने लग गए, अच्छा बताता हूं थोड़ी देर में, कुछ भी नहीं कहा आपने, मर गया बेचारा, टूट गया, बिखर गया। मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, वो तेरी दौलत है जिसने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। टूट गया बेचारा। लहजा जो है ना, लहजा मार देता है। लहजा भी प्यार वाला हो, अंदाज भी मोहब्बत वाला हो, प्यार वाला हो। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं। सूरह लुकमान देखिएगा, इब्तदाई आयात, फरमाया बेटा वला तुसग्गिर खद्दक लिन्नास, बेटा लोगों से मुंह टेढ़ा करके बात ना करना। तेरा अंदाज खूबसूरत हो, बोलने का अंदाज खूबसूरत, अपने लहजों में हुस्न लाए, मोहब्बत पैदा करें, मोहब्बत को फरोग दें, मोहब्बत के पैगाम्बर बने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकात में हदीस है, फरमाया मेरा मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है। मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है, उसमें कोई खैर नहीं, ना मोहब्बत करे ना उससे मोहब्बत की जाए। मोहब्बत करें, प्यार करें। आप जिस मकाम पे भी हैं, आप ना अपने दिल को बड़ा कर लें, घर खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा, जेब खुद ना खुद बड़ी हो जाएगी। और बुखारी में पूरा बाब है कि बंदा सखी दिल का होता है। माला वाले ते सखी नहीं ना होंगे, ते सखियां कोल माल नहीं होंदा। इत्थे उथे दोवीं जहानी, सखी कंगाल नहीं होंदा। अपने अंदाज में मोहब्बत। मैं बात समेटने लगा हूं। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी में, हुजूर गुजर रहे थे, सुर्ख धारीदार चादर नबी पाक ने ओढ़ रखी थी, और वो क्या नजारा दे रही थी चेहरा बद्दुहा पर। फरमाते एक बद्दू आया देहाती, उसने हुजूर की वो चद्दर मुबारक को पकड़ के ना खींचा। दूर से को दरवाजा खटखटाए ना तो उसे खैरात नहीं मिलती, झिड़कियां मिलती। उसने पकड़ के खींचा। फरमाते मैं देख रहा था हुजूर की मुकद्दस गर्दन पर निशान पड़ गया, खींचा, निशान हो गया। अब इस सख्ती के साथ जब को बंदा ये काम करे, उसने खींचा, निशान पड़ गया, तकलीफ दी। हुजूर अभी रुख फेर ही रहे थे तो कहने लगा जी मैं गरीब हूं, खैरात देने आया हूं। अब हदीस में लफ्ज क्या है, फल्तफत इलैहि फदाहिक। जब हुजूर ने उसकी तरफ चेहरा फेरा तो नबी पाक ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब यहां मुस्कुराना कमाल है कि जब कोई गर्दन पे चादर खींच के निशान डाल, हुजूर मुस्कुराए। और एक रवायत में यूं है कि हुजूर ने इतनी बकरियां दी कि 2 पहाड़ों के दरमियान रेवड़ था पूरा बकरियों का, इज्जड़। महबूब फरमाने लगे सारा ही लेगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। कुछ लोगों को परेशानी होती है ना कि शायद हुजूर देते हैं कि नहीं देते, तो मैं कहा करता हूं हमारी मजबूरी है ना, हमने तो कहना देते, हमें मिला जो है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा
ہمارا نبی، تو اتنی بکریاں حضور نے عطا کر دی. بھائی لہجے میں، بولنے میں، جینے میں محبت کو داخل کریں. زندگی بے ذائقہ سی ہو جاتی ہے، رنگ پھیکے لگتے ہیں جب پیار نہیں ہوتا. آپ نا تھوڑا پیار کا رنگ اختیار کریں، تھوڑی محبت کا. آج صبح مجھے ایک بڑے بزرگ مولانا ہیں، ان کی داڑھی زیادہ سفید ہو گئی ہے، مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ میں چھٹی کر رہا ہوں مسجد سے، کوئی جگہ شگہ ہوئی تو ذرا آپ توجہ کیجیے گا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہتا مجھے کوئی بھی نہیں کچھ، پر کوئی لہجے نہیں ٹھیک لگ رہے مجھے. تو وہاں میرے کچھ اہل محبت تھے، پھر میں نے دو ایک کو فون کیا. میں نے کہا چلو کبھی کبھی ویسے تو زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے، دوستوں کو پسند کرتے ہیں، کبھی کبھی خطیب صاحب کو بھی کسی ڈنر پہ لے جانا چاہیے. آؤ تو ہم آج باہروں روٹی کھوائیے، کوئی حرج ہے اس میں؟ لے جانا چاہیے. میں نے اپنے مرکز میں نا مدرسے میں 15 دن کے بعد رویہ رکھا ہے کہ بچوں کو فاسٹ فوڈ بھی کھلاؤ، کبھی تکے بھی کھلاؤ، کبھی ان کو نا برگر بھی کھلاؤ. منع ہے طالب مدرسے کے طالب علموں کو؟ بولو. آج کل نا ہمارے یہاں کچھ لوگ پرہیزگاری بیان کرتے ہیں مدرسوں والے، کہتے ہیں جی میں کدی وہ روٹی نہیں کھاتی جڑی مدرسے چ پکدی. میں توبہ وہ میرے بچے اور میں ہم نے کبھی، وہ بچوں کا حق ہے. تو میں کہتا ہوں آپ تقویٰ بدل لیں، آپ وہی کھایا کریں جو بچے کھاتے ہیں، آپ کو پتہ چلے وہ بیچارے کیا کھاتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں پرنسپل صاحب، محترم صاحب، اللہ ماشاء اللہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کھانے والی ہوتی نہیں تو آپ کیوں کھائیں گے؟ وہ وہی کھائیں گے بیچارے جن کو آپ نے تکلیف میں مبتلا کیا ہو. آپ محبت بانٹیں، پیار کریں. اتنا وقت گزر جاتا ہے لیکن ہمارے لہجے لوگوں کو تکلیف دینے لگ جاتے ہیں. آپ لہجوں پہ 2-3 باتیں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ایک تو یہ کہ یہ داڑھی حضور کی سنت ہے، اور اللہ نے عورت کو نہیں دی، صرف مرد کو دی ہے. تو داڑھی نیک ہو کے نہیں رکھنی چاہیے، داڑھی رکھ لے تو بندہ نیک ہو جاتا ہے، رکھنے سے بندہ نیک ہو جاتا ہے. اور رکھنی بھی اپنی مرضی کی نہیں، اللہ رسول کی مرضی کی. اس کو ایک مٹھی کریں داڑھی کو، پورا کوشش کریں داڑھی شریف چہرے. داڑھی سے بندہ سونا لگتا ہے. داڑھی ولیوں، نبیوں، غوثوں، رسولوں سب کا طریقہ ہے. تو آپ ویسے اچھے لگ رہے ہو تو لوگ کہتے ہیں بڑے خوبصورت لگ رہے ہو. داڑھی ہو تو لوگ پتہ تعریف بھی کرتے ہیں تو وہ کتنی روحانی سی ہوتی ہے. داڑھی والا بندہ اچھا لگ رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے. یہ دیکھو یہ تعریف. ایک تو یہ ضرور کام کریں. دوسرا نماز اپنی زندگی میں پہلے نمبر پہ لے آئیں. کوئی کام رہتا ہے تو رہ جائے، نماز کبھی نہ رہنے پائے. آج اس محفل کا فائدہ ہمیں تب ہوگا جب عصر کے وقت کچھ نمازی بڑھ جائیں گے، تب کچھ برکت ہوگی. اور تیسری بات، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے ایک درد مندانہ اپیل کریں. جیسے کوئی خاص بات نہیں، بندہ پیار کے لہجے میں اپنے بچوں کو سمجھاتا. ان کو سمجھائیں کہ پتر قیمتی چیزیں الماریوں کے اندر رکھ کے لوگوں نے تالے لگائی ہوتی ہیں. قیمتی چیزیں گلیوں چوکوں میں نہیں ہوتی. تمہیں اسلام قیمتی کہتا ہے، لہٰذا بے پردہ گلیوں میں نہ نکلو. ان کو سمجھاؤ کہ ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف کعبے کو چڑھتا ہے. ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن کو چڑھتا ہے. ہر بی بی پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزیں کرتی ہیں. ان کو یہ سبق دو، پڑھاؤ، یہ سمجھ جائیں گی. ہماری بچی ہیں، یہ بالکل سمجھ جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پردہ کریں گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول کر لے.